آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتریں گے جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی خوشی کے بارے میں سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ایک طرف تو پریشان کرتی ہے لیکن دوسری طرف آپ کو گہری حقیقی آزادی کا احساس دلاتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے زندگی، خوشی اور ہماری اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ بنیادی خیالات کا سامنا کرتے ہیں۔ پہلا چونکا دینے والا خیال یہ ہے کہ جو کہانی ہم اپنے ماضی کے بارے میں خود کو سناتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل سچ نہ ہو۔ یہ صرف ایک تشریح ہے، ایک نظریہ جسے ہم نے خود چنا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال ماضی کے واقعات کی اس طاقت کے بارے میں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حال پر رکھتے ہیں۔ کیا واقعی وہ اتنے طاقتور ہیں یا یہ طاقت بھی ہمیں نے ہی انہیں دی ہے؟ اور پھر آتا ہے وہ آخری سب سے بڑا سوال جو اس کتاب کے فلسفے کی روح ہے، یہ خیال کہ ہماری جذباتی حالت کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتخاب ہے، ہمارا اپنا انتخاب۔ تو یہ سارے انقلابی خیالات آخر آئے کہاں سے؟ یہ ایک ایسی کتاب سے ہیں جس کا مقصد تسلی دینا نہیں بلکہ سامنا کروانا ہے۔ اس کے پیچھے دو عظیم جاپانی مفکرین ہیں، ایک طرف ایسیرو کوشیمی جو فلسفے اور ایڈلیرین سائیکالوجی کے ماہر ہیں، اور دوسری طرف فومیتاکے کوگا جنہوں نے ان گہرے خیالات کو کہانی سنانے کے فن سے ملا کر ایک آسان مکالمے کی شکل دے دی۔ اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا بھر میں اس کی 35 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا پیغام لوگوں کے دلوں میں بہت گہرائی تک اترتا ہے۔ اب اس کتاب کے بالکل دل میں یعنی اس کی بنیاد میں انسانی نفسیات کے دو بالکل مخالف نظریات کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ دیکھیے، عام طور پر نفسیات ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمارا ماضی ہمارے حال کی وجہ بنتا ہے۔ اسے ایٹیولوجی کہتے ہیں، یعنی انسان جو کچھ بھی ہے وہ ان واقعات کا نتیجہ ہے جو اس کے ساتھ ماضی میں پیش آئے۔ لیکن یہ کتاب ایک بالکل الگ نظریہ پیش کرتی ہے جسے ٹیلیالوجی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق ہم اپنی تاریخ سے نہیں بلکہ اپنے موجودہ مقصد کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ چلے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے جو کلاس میں بولنے سے ڈرتا ہے۔ ایٹیولوجی کا نظریہ کہے گا کہ وہ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ ماضی میں اس کی تذلیل ہوئی تھی، لیکن ٹیلیالوجی کا نظریہ کہتا ہے کہ وہ نہ بولنے کا انتخاب کر رہا ہے تاکہ وہ ممکنہ تنقید سے بچنے کا اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اس نے خاموشی کو ایک ٹول کے طور پر چنا ہے۔ تو جب یہ بنیادی فرق سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک عملی ڈھانچے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فلسفے کو ہم 5 قابل عمل اصولوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو ہمیں مظلومیت کی سوچ سے نکال کر اپنی زندگی کا مالک بناتی ہیں۔ ان میں سب سے طاقتور ٹول ہے کاموں کی علیحدگی، یعنی یہ سمجھنا کہ کون سا کام ہمارا ہے اور کون سا دوسروں کا۔ ہماری کوشش ہمارا کام ہے، لیکن اس کوشش پر دوسروں کی رائے یہ ان کا کام ہے۔ جب ہم دوسروں کے کام میں مداخلت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تبھی حقیقی آزادی شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کو ایک مقابلے کی طرح دیکھنا چھوڑ دیں جہاں کوئی ہم سے بہتر ہے اور کوئی کمتر۔ اس کے بجائے تمام لوگوں کو برابر لیکن مختلف سمجھیں۔ اس سوچ میں کوئی مقابلہ نہیں، صرف باہمی عزت اور حوصلہ افزائی ہے۔ اور آخری مرحلہ جو زندگی کے معنی ہی بدل دیتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مقصد ذاتی کامیابی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مفید ہونا ہے۔ جب کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ ہے اور اس کے کام آ رہا ہے تبھی اسے اپنی حقیقی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام حصے مل کے آزادی کی ایک زندگی کیسے بناتے ہیں؟ یہاں سب سے بڑی رکاوٹ ہے زندگی کا جھوٹ۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں تاکہ تبدیلی کے لیے درکار ہمت سے بچ سکیں۔ ہم کہتے ہیں میں بدل نہیں سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میں بدلنا نہیں چاہتا، کیونکہ پرانی زندگی چاہے کتنی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو محفوظ اور جانی پہچانی لگتی ہے۔ اس فریم ورک کو اپنانے سے کسی کے اندر کی آواز ہی بدل جاتی ہے۔ یہ خوف سے طاقت کی طرف ایک سفر ہے جہاں پہلے سوال ہوتا تھا لوگ کیا سوچیں گے، اب جواب ہوتا ہے یہ ان کا کام ہے۔ جہاں سوچ تھی میں ماضی کی وجہ سے ایسا ہوں، اب فیصلہ ہے میں اپنی زندگی کا انتخاب ابھی کرتا ہوں۔ اور ان سب باتوں کو ہم ایک سادہ سے فارمولے میں لکھ سکتے ہیں۔ پہلے خود کو قبول کریں، پھر اپنے اور دوسروں کے کاموں کو الگ کریں، اور پھر اپنی توجہ دوسروں کے کام آنے پر مرکوز کریں۔ یہی حقیقی خوشی کا راستہ ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی کی شناخت اس کے حالات سے طے نہیں ہوتی بلکہ اس معنی سے ہوتی ہے جو وہ ان حالات کو اسی لمحے میں دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی کی کہانی کا مصنف خود ہے۔ اور یہیں وہ آخری اور سب سے بڑی سچائی سامنے آتی ہے۔
حقیقی آزادی دوسروں کی منظوری سے بے نیاز ہو کر اپنی سچائی پر جینے کی ہمت کے بغیر ممکن نہیں، اور ناپسند کیے جانے کی یہی ہمت دراصل آزاد ہونے کی ہمت ہے۔